آج کا سرمن جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ ہے گاڈز گڈنس، خدا ان کی نیکی. اور اس کے لیے ہم دو حوالہ جات دیکھیں گے. پہلا حوالہ ہم زبور 27 اور اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھیں. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ. ایک اور حوالہ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور 19ویں آیت سے. اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. آمین. اور ابھی دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے بائبل مقدس کے، اور ان دونوں ریفرنسز کے ذریعے سے ہم گاڈز گڈنس کو آج جانیں، خدا کی نیکی. اور جب ہم انگلش کو دیکھتے ہیں تو انگلش میں ایک ہی ورڈ ہمیں ملتا ہے گڈنس کے تعلق سے، گڈنس، گڈ. لیکن جب ہم اردو زبان میں بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہیں وہ مختلف میننگز اس کے ملتے ہیں. جیسے نیکی ہے اور مہربانی، یہ تین ہمیں لفظ ملتے ہیں. نیکی، بھلائی، مہربانی، اور ان کا جو تینوں کا مطلب ہے وہ سیم ہی ہے. مہربانی، بھلائی، نیکی. اور جب ہم دنیا کے تعلق سے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں جو نیکی ہے، بھلائی ہے، مہربانی، وہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کر دینا نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے، یا کسی کی کسی بھی طرح سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دینا، روپے پیسے سے مدد کر دینا جو ہے وہ نیکی گنا جاتا ہے. لیکن آج ہم خدا کی نیکی کی بات کریں گے کہ خدا کی نیکی جو ہے وہ کیا ہے. اور خدا کی نیکی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ہیبرو ورڈ وہ ہے توب، جس کا مطلب گڈنس ہے، گڈز ہے، اور گڈ تھنگز ہے، اور اس کا مطلب جوائے بھی ہے، گلیڈنس بھی ہے. لیکن یہاں پر جو ہم نیکی کا لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں گڈنس کا، وہ نیکی، بھلائی اور مہربانی میں. تو جانیں گے کہ نیکی کیا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم جب 100 زبور میں پڑھتے ہیں، زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی. تو اس کا مطلب ہے گاڈ از گڈ، خداوند بھلا ہے، خداوند نیک ہے، خداوند مہربان ہے. گاڈ از گڈ آل دا ٹائم. خداوند ہمیشہ بھلا ہے. کیوں بھلا ہے؟ کیونکہ گاڈز نیچر ہے، یہ گاڈز کریکٹر ہے، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، مہربانی کرنا. اور میں پورے سرمن میں ان تینوں لفظوں کو لے کر چلوں گا جس میں نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور مہربانی بھی. تو یہ گاڈز نیچر ہے. جیسے گاڈز نیچر کیا ہے؟ جیسے گاڈ نیچر، گاڈ از لو، خدا محبت ہے، خدا روشنی ہے. تو یہ گاڈز نیچر ہے، یہ خدا کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے. اور جب نیکی کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں گاڈ از گڈ، خدا بھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی یہ نیچر ہے کہ اس کے ذات میں آپ بھلائی کو دیکھیں. یعنی وہ دنیا کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، دنیا کے
ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کرتی دنیا، لیکن خدا کا کریکٹر، خدا کی نیچر جو بھلائی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، نہ وہ صرف غریبوں امیروں پر کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں پر کرتا ہے، بلکہ وہ گنہگاروں سے بھی نیکی اور بھلائی کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ خدا کا سورج راست بازوں پر بھی چمکتا ہے اور غیر ایمانداروں پر بھی چمکتا ہے۔ خدا کی بارش وہ راست بازوں پر بھی برستی ہے اور غیر راست باز، غیر ایمانداروں پر بھی وہ اپنی بارش کو برساتا ہے۔ اور جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں زندوں کی زمین پر خدا کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ احسان، گڈنس، نیکی، بھلائی، مہربانی جو بات داؤد کرتا ہے کہ اگر میں خدا کی نیکی، اس کی بھلائی کو نہ دیکھتا یا نہ دیکھوں گا، مجھے یقین نہ ہوتا تو مجھے غش آ جاتا، یعنی میں فینٹ ہو جاتا، میری ساری طاقت جاتی رہتی۔ تو داؤد زبور میں جب ہم 27 زبور کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم داؤد کے یقین کو، داؤد کے خدا پر بھروسے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ، اور خدا ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرے گا۔ زندوں کی زمین کا مطلب ہے لینڈ آف لیونگ، زندوں کی زمین، یہ زمین جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ اور حزقیاہ بادشاہ جب خدا سے دعا کرتا ہے اپنی زندگی کی، جب خدا نے اس کو کہا کہ اپنے گھر کا بندوبست، یعنی تو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس نے کہا، اپنی دعا خدا کی حضوری میں اٹھائی کہ میں نے خدا سے کہا اب پھر میں زندوں کی زمین پر خدا کو نہ دیکھوں گا۔ تو یعنی کہ اب میں اس زمین پر خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں مرنے کو۔ اور یسایہ کرائسٹ کے تعلق سے کہتا ہے، کس نے اس کا خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جا رہا ہے۔ تو زندوں کی زمین جب داؤد کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ دنیا، اور ایک اس کا مطلب لینڈ آف لیونگ، زندوں کی زمین، وہ عالم بالا بھی ہے، ہیون بھی ہے۔ زندوں کی زمین یعنی جہاں پر زندگی ہے، جہاں پر خدا زندگی ہے، وہاں پر موت نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے لینڈ آف لیونگ کہا گیا ہے، زندوں کی زمین۔ لیکن جب داؤد بات کرتا ہے زندوں کی زمین کا تو اس کا مطلب وہ اس دنیا کی بات کر رہا ہے جہاں پر وہ زندگی گزار رہا ہے، کہ زندوں کی زمین پر اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ خدا ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی بھلائی ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو مجھے غش آ جاتا، میں فینٹ ہو جاتا۔ تو پر اعتماد اس زبور کو پڑھیں، اس کے ایمان کو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اسٹرانگ فیتھ جو تھا وہ ڈیوڈ کا خدا پر تھا۔ اسی لیے
تو خدا نے اس کے تعلق سے کہا کہ میرا بندہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہارٹ اینڈ مطابق، یعنی کچھ اس میں ایسا نہیں تھا جو خدا کے مطابق نہ ہوتا. اس کا ایمان، اس کا فیتھ کمپلیٹ خدا پر تھا. اسی لیے وہ کہتا ہے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے. مجھے کس کی ہیبت، یعنی پشتے سے مراد گاڈ از مائی اسٹرینتھ. مجھے کس کی ہیبت؟ وہ کہتا ہے خداوند میرے ساتھ، اور کہتا ہے خداوند سے میں نے ایک درخواست کی ہے، ایک ریکویسٹ کی ہے کہ میں تیرا طالب رہوں گا، خدا کا طالب. اور کہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں رہوں گا، دعا کروں گا، اور خدا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند تو مجھے میرے دشمنوں سے بچا. میرے دشمن چڑھ آئے ہیں. اور جب دشمنوں کی بات کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں زمین پر خدا کی بھلائی کو دیکھوں گا. یعنی جتنے مرضی دشمن میرے خلاف اٹھ جائیں، میں ضرور خدا کی بھلائی کو، اس کی نیکی کو دیکھوں گا، اور وہ مجھے دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے گا. اور کہتا ہے کہ خداوند کی آس رکھ، اپنا دل قوی کر. ہاں، خداوند کی آس رکھ. آس کا مطلب ہے ویٹ کرنا، خدا کا منتظر ہونا. یعنی وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ خداوند کی آس رکھ. اپنے دل سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دل جو ہے وہ ڈگمگانا، خدا میں کمی ہو. مجھے یقین ہے خدا اپنا ہاتھ بڑھائے گا، نیکی دکھائے گا، اور مجھے ضرور دشمنوں سے چھٹکارا دے گا. اور خدا نے کیا کہا ڈیوڈ؟ خدا نے ناتن نبی کے ذریعے سے ڈیوڈ کو پیغام بھیجا، داؤد کو. اس کو کہا کہ میں نے تجھے بھیڑ شالہ میں، جب تو بھیڑوں کے پیچھے، بکریوں کے پیچھے چلتا تھا، تو میں نے تجھے لیا کہ اپنی قوم کا پیشوا بناؤں. اور جہاں جہاں تو جاتا تھا میں تیرے ساتھ رہا. اور میں نے چاہا کہ جس طرح بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمین پر بھی تیرا نام کر. اور آگے خدا کہتا ہے اے داؤد دیکھ، میں نے تیرے دشمنوں کو کاٹ ڈالا ہے. یہ بھلائی، یہ نیکی خدا نے داؤد کو دکھائی. اور صرف یہی نہیں، آگے بھی خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس کو کہا، اس کو یقین دلایا کہ دشمن کو میں نے کاٹ ڈالا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساؤل کس طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس کو قتل کرنے کے فلسطینی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور ساؤل اپنی بادشاہی کو بچانے کے چکر میں پورے یہودیہ میں، اسرائیل میں پتہ چل چکا تھا کہ خدا نے ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور داؤد کو اس کی جگہ بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا. تو ساؤل داؤد کے پیچھے پڑ گیا. جو منتظر ہونا ہے خدا کا، وہ داؤد سے کوئی سیکھے. خدا نے 2 مرتبہ ساؤل کو داؤد کے سپرد کر دیا. داؤد چاہتا تو اس کو قتل کر سکتا تھا، اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا. داؤد نے کہا یہ خدا کا منصوب ہے کہ میری کیا اوقات کہ میں خدا کے منصوب پر ہاتھ اٹھاؤں. یعنی اس نے اپنا
فیصلہ خدا پر چھوڑا اور وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ نیکی کرے گا۔ اس نے وار نہیں کیا، اسے قتل نہیں کیا، اور وقت پر خدا نے سول کو جو تھا وہ داؤد کی زندگی سے کاٹ ڈالا اور اس کو سرفرازی عطا کی۔ اسے سرفراز کیا، اسے کہا کہ دیکھ میں نے تو تیرے دشمنوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور اسے آگے عہد کیا کہ میں تیری بادشاہی کو ہمیشہ قائم رکھوں گا، میں تیرے نسل سے جو تیرے سلب سے ہوگا اس کو سلطنت پر کھڑا کروں گا، اس کو سلطنت عطا کروں گا، تیرے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، اور تیرا تخت اے داؤد ہمیشہ قائم رہے گا ابد تک۔ اور داؤد خدا کے اس نیکی کے عوض خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے خداون تو ہی خدا۔ کیا کہتا ہے؟ خداون تو ہی خدا ہے، یعنی اے یہوہ تو الوہیم ہے، تیری باتیں سچی ہیں، تو جھوٹ نہیں بولتا، تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے مجھ سے جو ہے یہ عہد جو باندھا ہے کیسی بڑی تو نے نیکی مجھ سے کی کہ میرے دشمنوں کو بھی کاٹ ڈالا، اور میری سلطنت کو بھی تو نے جو ہے وہ قائم کیا، اس کو ابد تک میرے سلب سے جو پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے یہ تک قائم رہے گا۔ اس نیکی کے لیے اے خدا میں تیرا شکر کرتا۔ وہ سلطنت، وہ اس کا سلب، وہ نسل جو داؤد کا بیٹا جو پیدا ہوگا، جو اس کے سلب سے جس کے بارے میں خدا نے کہا یہ میرا گھر بنائے گا، وہ جو بیٹا وہ خدا یسوع مسیح، وہ سلیمان کی بات نہیں کر رہا خدا، بے شک سلیمان بھی اس کے سلب سے تھا، لیکن وہ کرائسٹ کی بات کرتا ہے، یہودا کے ببر کی، یہودا کے ابدی بادشاہ کی، جو مرنے کا نہیں بلکہ اب تک سلطنت کرنے کا ہے۔ یعنی یہ نیکی اس سے کی، اس نے یہ مانگا نہیں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں پر نیکیاں کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے، کیونکہ God is good۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور نیکی کا ایک اور مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کا جو دوسرا مطلب ہے، یہ نیکی خدا کا جلال ہے۔ جیسے ہم محبت کو کہتے ہیں اس کا جلال ہے، جیسے پاکیزگی کو، قدوسیت کو کہتے ہیں اس کا جلال ہے، ویسے ہی جب گاڈ نیچر گڈنس کی بات کرتے ہیں تو گڈنس بھی اس کی گلوری ہے، اس کا جلال۔ اور جلال کیا ہے؟ جلال خدا کی سب خوبیاں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں جو خدا کی ذات کے اندر، خدا کی ذات کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کو ہم خدا کا جلال کہتے ہیں۔ جیسے اس کی حضوری میں فرشتگان صافیم قدوس 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 کے نعرے لگاتے ہیں، اور زبور 29 میں ملتا ہے اس کی ہیکل میں جلال ہی جلال، سب پکارتے ہیں، یعنی قدوسیت اس کا جلال ہے، پاکیزگی اس کا جلال ہے۔ اب سنیے، اس بات پر غور کریے کہ جب ہم کہتے ہیں خداوند تیرا جلال ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خداوند تیرا جلال ہے، خداوند تیری گلوری ہے، تو اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند
حضوری ہے. تو اپنے لوگوں کے درمیان میں آپ موجود ہو تو فرشتے صرافین کیا کہہ رہے ہوتے؟ قدوس قدوس قدوس. اس بات پر غور کرنا ہے. صرافین فرشتگان خدا کی حضوری کے جلال میں کھڑے ہو کر اس کی قدوسیت کے جلال کا اعلان کرتے. ہاللویا. وہ اس کے جلال میں کھڑے ہوتے, اس کی حضوری کے اور اس کی پاکیزگی کے جلال کا اعلان کرتے ہیں. قدوس قدوس قدوس. ٹرینٹی از ہولی. باپ بھی قدوس ہے, بیٹا بھی قدوس ہے, اور پاک روح بھی قدوس ہے. اور جب ہم 29 زبور کو دیکھتے جلال ہی جلال, تو جلال ہی جلال اس کی ہیکل میں, یعنی آسمانوں پر فرشتگان جلال جلال قدوس قدوس پکارتے ہیں, اور زمین پر جو اس کی ہیکل ہے, کلیسیا ہے, آپ اور میں کھڑے ہوتے ہیں اور جلال جلال پکارتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ پرستش کرنی ہے, اور یہ خدا کا جلال ہے. اسی طرح گاڈز گڈنس, خدا کا جلال ہے. خدا جو بڑا ہے یہ جلال ہے اس کا, اور یہ خدا کی نیچر ہے, ایٹریبیوٹ ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو بھلائی کرتا دکھے گا. وہ جلالی ہے, وہ بزرگ ہے, اور نیکی بھلائی مہربانی خدا کا جلال ہے. تو جب ہم نے دوسرا حوالہ پڑھا موسیٰ کے تعلق سے, تو موسیٰ خدا کا جلال دیکھنا چاہتا ہے. کہتا ہے مجھے اپنا جلال دکھا, اور خدا سے بات کرتا ہے, خداوند تو ہمارے ساتھ چل. یعنی کس میں میراث ہم پانے کو جا رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ چل, ہمارے آگے آگے چل. اگر تو نہیں جائے گا تو ہم بھی آگے قدم نہیں بڑھائیں. تو پھر وہ کہتا ہے خدا مجھے اپنا جلال دکھا. خود موسیٰ دوست خدا کا, جیسے ٹو بڈیز ٹو فرینڈز بات کرتے ہیں, ویسے موسیٰ خدا سے بات کرتا تھا. اور اس نے کیا کہا, مجھے اپنا جلال دکھا. تو خدا نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تیرے آگے جو ہے وہ ڈھیل دوں گا, تیرے آگے رکھ دوں گا اپنی ساری نیکی. اور آگے کہا کہ میں خدا کے نام کو پکارتا ہوا چاہوں گا, اور جس پر میں چاہوں گا مہربان ہوگا, جس پر میں چاہوں گا رحم کروں گا. تو انڈائریکٹ خدا جو ہے اس سے کیا کہہ رہا ہے, موسیٰ کو یہ سمجھ سی, خدا یہوہ باپ خدا موسیٰ کو یہ کہہ رہا جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا جلال دکھا, تو خدا نے کہا کہ میں اپنی نیکی کا جلال تیرے سامنے رکھوں گا. اور اس کا نیکی کا جلال کس طرح, وہ بھی اس نے بتایا, رحم اور مہربانی کے اندر. اور جب خدا گزرا موسیٰ کو اس نے چٹان کے شگاف میں رکھا, آپ سب جانتے ہیں یہ ساری سٹوری, اس لیے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب خدا نے کہا کہ میں تجھے شگاف میں رکھوں گا, اپنا ہاتھ تیرے اوپر رکھوں گا اور میں گزروں گا, اور خدا نے اس کو کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر جب خدا گزرا, خدا نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا, اور خدا کیا پکارتا ہوا چلا گیا, خداوند خداوند خدا رحیم اور مہربان. اور جو ہے یہ خدا پکارتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا, شفقت اور وہ پام غنی, وہ ہزاروں پر فضل کرتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. یعنی خدا جو ہے
نیکی کا جلال اس کو دکھا رہا ہے، رحم اور مہربانی میں، کہ میں رحم کرتا ہوں اور میں فضل کرتا ہوں۔ یہ نیکی خدا نے موسیٰ کو دکھائی۔ لکھا ہے کہ خدا نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو خدا کا جو بیک تھی وہ موسیٰ نے دیکھی، لیکن اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ خدا نے اس پر رحم کیا، اس پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کو مرنے نہیں دیا۔ یعنی میری نیکی کا جلال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موسیٰ کی طرح خدا کی راہ پر چلنے والے اور اس کے جلال کے منتظر ہوتے۔ خدا کا جلال ان کے لیے، اور جو کہتے ہیں جلال ان کو ملتا ہے۔ اور خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ گیا، جیسا موسیٰ نے کہا خدا ان پر مہربان رہا، ان پر رحم کیا، ان کی خطاؤں تقصیروں کو معاف کیا، جیسا خدا نے کہا ویسی نیکی موسیٰ کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ ہاللیلویا! یہ خدا کا جلال ہے، خدا کی نیکی، اس کا جلال جو اس نے جو ہے وہ اپنے بندہ موسیٰ کے سامنے رکھی، اور کلیسیا بھی اس کے نیکی کے جلال سے معمور ہے۔ کلیسیا بھی چاہتی ہے ہر شخص کہ وہ خدا کی نیکی کو دیکھے، خدا کی بھلائی کو دیکھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں خدا کی بھلائی کو دیکھیں؟ ہاللیلویا! تو زور سے تالیاں بجائیں، پریز ہاللیلویا! اور خدا نیکی کرتا ہے۔ اور جب ہم انٹر ٹیسٹمنٹ پیریڈ کو دیکھتے ہیں جو ملاکی نبی کی نبوت کے اختتام سے شروع ہوتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ظاہر اس کی بارے میں جب پہلی نبوت ہوتی ہے، جب جبرائیل زکریا سے بات کرتا ہے ہیکل میں، تو یہ پیریڈ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ انٹر ٹیسٹمنٹ پیریڈ ملاکی سے کہ نبوت ختم ہونے سے، اس کے پیریڈ ختم ہونے سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے تک یہ پیریڈ تھا۔ کوئی خدا کا کلام اس میں نازل نہیں ہوا، نہ نبیوں پر، نہ کاہنوں پر، اور نہ ہی بادشاہوں پر۔ کسی پر خدا کا کلام ظاہر نہیں ہوا، خدا ان سے ہم کلام ہی نہیں ہوا بنی اسرائیل سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور یہ 400 سال کا پیریڈ تھا جس کے اندر بنی اسرائیل نے دو بڑی سپر پاورز کو دیکھا اور ان کی غلامی میں تھی۔ پہلی یونان، اور یونان کا ایک جرنل تھا جو الیگزینڈر دی گریٹ کا جرنل تھا، بعد میں اس نے ٹیک اوور بھی کیا۔ اس کی غلامی میں اینٹیوکس، انتاکس اس کا نام، ٹائپ آف اینٹی کرائسٹ، وہ شخص الیگزینڈر کے مرنے کے بعد 4 جنرلز تھے اس کے، جنہوں نے اپنے اپنے ایریاز میں ٹیک اوور کیے اور کنگڈم کو سنبھالا یونان کی۔ اور ان میں ایک اینٹیوکس انتاکس تھا جس نے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد و پیمان کیے، ان کو دکھایا میں بڑا اچھا ہوں، اور بعد میں اس نے بنی اسرائیل میں جو تھا وہ نہایت قتل و غارت کی۔ اس نے ہیکل کو ناپاک کیا، ہیکل کو ڈسٹروائے کیا، اور 40,000 یہودی اس نے مارے۔ تو یہ پیریڈ ان کو دیکھنا پڑا۔ پھر یہودا مکابی جیسے لوگ اٹھے اور انہوں نے پھر جو تھا اس کے خلاف جو تھے وہ لڑے اور اسرائیل کو آزاد کرو۔ اس کے بعد روم کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، اور روم کے پیریڈ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل جو تھی وہ غلامی کی حالت میں تھی۔ کوئی جو کلام تھا خدا کا ان کے پاس نہیں آیا، وہ خدا کے کلام کو ترسے ہوئے تھے کیونکہ وہ شکست کی حالت میں تھے، وہ کمزوری کی حالت میں۔ اور ہمیں ملتا ہے ایک ایسا گروپ تھا اس پیریڈ میں جو 400 سال کا تھا،
اس میں ایک ایسا گروپ تھا جو خدا کی بھلائی دیکھنے کا مشتاق تھا، جو دعائیں کر رہا تھا، جو روزے رکھ رہا تھا کہ وہ خدا کی گڈنس کو دیکھے، اور اس لیے وہ دعا کر رہے تھے کیونکہ داؤد کی طرح ان کو بھی یقین تھا کہ خداوند یقیناً بھلائی نیکی دکھائے گا۔ اور ان میں ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں ہمیں شمعون ملتا ہے جو بزرگ راست باز، جس کو ہولی اسپرٹ نے کہا ہوا تھا کہ جب تک تو یعنی نجات کو دیکھنا لے گا تو ہرگز نہ مرے گا۔ یہ شخص دعائیں کر رہا تھا، اسرائیل کی یہ بھلائی کا منتظر تھا، پریس اٹھا رہا تھا ہیکل میں جا کر۔ اس کا ایمان تھا پختگی، اس کے ایمان میں یہ تھی کہ وہ کہتا تھا جب تک میں نجات کو دیکھ نہیں لوں گا میں مروں گا نہیں۔ اور دوسری نبیہ میں ملتی ہے ہنا پینویل کی بیٹی جو آشر کے خاندان سے تھی۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ 7 سال اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارے، ڈیتھ ہو گئی، اس نے شادی نہیں کی۔ اس نے کیوں شادی نہیں کی؟ اس کو اسرائیل کی بھلائی کی فکر تھی، وہ روزے رکھتی تھی، وہ دعائیں اٹھاتی تھی۔ ہیکل میں اس نے شادی نہیں کی بلکہ خدا کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس کی حضوری میں کھڑی ہوتی تھی اور بھلائی کے لیے دعا کرتی، نیکی کے لیے، خدا کی مہربانی کے لیے، اسرائیل کے چھٹکارا کے لیے۔ اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ، ان کی ڈیووشن کا نتیجہ، ان کے ویٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے اپنی بڑی نیکی کو چرمی میں بھیج دیا۔ یہ جو چرمی میں آیا ہے یہ گاڈز گڈنس ہے، یہ خدا کی بھلائی ہے، یہ خدا کی نیکی ہے جو اس نے نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس نے بھیجی ہے۔ اور بھلائی خدا نے کیا کی کہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی، نیکی اس نے کیا کی؟ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا نے نیکی کی ہے۔ اور شمعون کہتا ہے کہ یہ نیکی تو نے امتوں کے لیے تیار کی، یہ رحم، یہ فضل تو نے امتوں پر کیا، غیر قوموں کے لیے وہ نور ٹھہرا اور ہم اسرائیلیوں کے لیے خدا کا جلال۔ تو یہ منتظر تھے، یہ ویٹ کر رہے تھے اسرائیل کی بھلائی، اس کی نیکی کا۔ اور اسرائیل کی نیکی کیا تھی؟ اسرائیل کو نجات دینی تھی۔ کس سے؟ روم سے۔ روم سے بھی بڑی پاور سے، ابلیس سے خدا نے اپنے اس نیکی کے ذریعے سے اسرائیل کو، پوری دنیا کو چھٹکارا دیا۔ یہ نیکی یوں پولس رسول کہتا ہے جب ہم گنہگار ہی تھے تو این وقت پر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے موا۔ پریز دی لارڈ۔ اور یرمیہ کہتا ہے نوح کی کتاب میں کہ خدا ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ خدا کن پر مہربان ہے؟ ان پر جو خدا کے منتظر ہیں، ان پر جو خدا کے طالب ہیں۔ اور پھر آگے خوبصورت بات کہتا ہے یہ خوب ہے کہ خداوند کے امیدوار رہیں اور خاموشی سے خدا کی نجات کا انتظار کریں۔ یہ لوگ خاموشی سے شمعون، ہنا نبیہ
خاموشی سے یہ دو نہیں گروپ تھا ان کا ہیکل میں، یہ گروپ کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے، یہ خاموشی سے خدا کی نجات کا انتظار کر رہے تھے، اور خدا نے بھی کیا کیا؟ اس دنیا میں نیکی کو چلنے میں پیدا کر دیا، بھلائی پیدا ہوئی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی خدا کی گڈنس ہے، خدا کی نیکی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ سے راست باز نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے آپ سے خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے آپ سے خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بڑی گڈنس کے ذریعے سے خدا نے ہمیں جو ہے آپ کو مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اور یوحنا کہتا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان سب کو خدا کے فرزند ٹھہرائے، ہمیں اس کے ہم میں راست کر دیا، ہمیں اپنا بھائی بنا دیا، ہمیں خدا نے لے پالک بچے بنا لیے، اپنے بیٹے کی ہمیں میراث میں شامل کر دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس نیکی خدا کی گڈنس ہے، کیونکہ گاڈ از گڈ آل دا ٹائم۔ خداوند بھلا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ایک پر نہیں دو پر نہیں بلکہ اس نے پوری دنیا پر فضل کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس کا بیٹا وہ بھی بھلا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے جو خدا کی ذات سے نکلا ہے، وہ کلام خدا ہے جو جس نے جسم لیا، وہ خدا کا بیٹا۔ اگر یہوہ از گڈ، جیسس از آلسو گڈ۔ یہوہ بھلا ہے تو یسوع بھی تو بھلا ہے، اس نے بھی تو اس زمین پر جب وہ آیا خدمت کی تو اس نے بھلائی کے کام کی، بھلائی کے کام اس نے کرنا شروع کر دیے، فضل کرنا شروع کر دی، گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دی، مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دی، اس نے جنم کے اندھوں کو اچھا کرنا شروع کر دیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، اس نے لنگڑوں کو چلایا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، اور اس نے معلوم کیا یسوع مسیح سے، کیا تو ہی خدا کی نیکی بھلائی چھٹکارا ہے؟ کیا تو ہی مسیح ہے؟ تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ یوحنا کہتا ہے کہ کیا تو وہی ہے یا پھر ہم دوسرے کا انتظار کریں؟ تو جب اس کے شاگرد آئے یوحنا کے بپتسمہ دینے والے کے، تو خداوند یسوع مسیح کیا کر رہا تھا؟ معجزات کر رہا تھا، بھلائی کر رہا تھا، نیکی کر رہا تھا، نیکی کے کام۔ تو اس نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یوحنا کو بتا دو، اس سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ ہوتے ہیں، جنم کے اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ جا کر اس کو بتا دو کہ نیکی بھلائی اس دنیا میں آ چکی ہے، مسیح آ چکا، گاڈ گڈنس آ چکی ہے۔ اس نے بھلائی کے کام کیے، جو کوئی اس پر ایمان لاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا، جو کوئی اس کا منتظر ہوتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا، وہ بھلائی کو دیکھتا تھا، وہ نیکی کو حاصل کرتا تھا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھلا ہے، وہ نیک ہے، وہ مہربان ہے۔ اور ایک شخص جوان خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، اس نے کہا نیک استاد، تو خدا یسوع مسیح نے کہا نیک تو خدا ہے۔ نیک کون ہے؟ خدا۔ نیک یعنی گڈنس جو ہے وہ گاڈ ہے، گاڈ از گڈ، یہ خدا ہے۔ اس یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں استاد سے بھی بڑا، میں خدا اور نیک اور گڈنس کا خدا ہوں۔ یہ اس کا مطلب کہ میں نیک خدا ہوں،
तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में भलाई करता रहा, और उसने भलाई हमारे लिए यह की कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने सलीब पर जान दी और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। उसने हमारा कफारा दे दिया, वो हमारे गुनाहों को उठाकर उसने जहन्नुम की आग अपने ऊपर ले ली। मरना हमें था, उसने जो गुडनेस दिखाई मर वो गया। उसके मरने से हम सबों ने जिंदगी पाई। उसने कहा, मैं आया हूं तुम जिंदगी पाओ, ना सिर्फ जिंदगी बल्कि हमेशा की। हालेलुया। ये उसकी मेहरबानी, ये उसका फजल है, ये उसकी गुडनेस है कि वो भलाई के काम करता है। जब वहां पर मैं आज कलीसिया खुदा यीशु मसीह की है, उसके पहलू से हमने जन्म लिया है, तो हमने भी क्या करने हैं? भलाई के काम। भलाई के काम कैसे? हम भी गुड न्यूज खुदा यीशु मसीह की सुनाएं, गैर ईमानदारों के पास जाएं, उनको गुड न्यूज दे, यीशु मसीह की भलाई करे, उनको जीते और कलीसिया में लेकर आए। आप भलाई करें अपने खानदानों के साथ, कि अपने खानदानों को खुदा की हजूरी में लेकर आए, ताकि वो खुदा के जलाल को देखें, उसके कामों को देखें, और अपने खानदानों के साथ मिलकर खुदा की हजूरी में खड़े होकर उसकी नेकी के लिए, उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए, उसके जलाल के लिए शुक्रगुजारी करें। और दाऊद कहता है कि आसमान पर देखो कि खुदा कितना मेहरबान है, महीब है, यानी कितना बड़ा है। आजमा कर का मतलब यह नहीं खुदा की आजमाइश, आजमा कर देखो का मतलब है टेस्ट एंड सी। जैसे हम खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर हम कहते हैं वाओ इट्स वेरी टेस्टी, डिलीशियस। इसी तरह दाऊद कहता है कि खुदा को टेस्ट करो, उसकी जात को टेस्ट करो, और फिर देखो कि खुदावंद भला है, वो मेहरबान है, वो किस तरह तुम पर मेहरबान ना होगा। बबर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह सकते, लेकिन खुदा के तालिब किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि खुदा हमेशा नेकी करने के लिए उनके साथ खड़ा है। हालेलुया। नेकी करता है वो, और जिसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। मुंतजर रहे। और अब जो सेकंड कमी है, हमने फर्स्ट कमी का देखा, किस तरह शमौन, हन्ना, वो ईमानदार बहन भाई रासबास जो नेकी के भलाई के मुश्ताक थे, इस्राएल के छुटकारा के, अब हमें अपने आप को यीशु मसीह की सेकंड कमी के लिए तैयार करना है, कलीसिया को तैयार करना है, दुआएं उठानी है, रोजे रखने हैं यीशु मसीह की जल्द आमद के लिए, ताकि हम इस दुनिया के सिस्टम से निकले और आसमानों पर जाकर रूबरू जैसा कि वो है उसको देखें और उसकी हम सिताइश प्रस्तिश करें। हालेलुया। हम उसकी सिताइश प्रस्तिश उसकी सेकंड कमिंग के लिए, एडवेंट का यही मतलब कि जिस तरह हम फर्स्ट कमिंग की सेलिब्रेशन करते हैं, हमें उसी तरह से भी बढ़कर किसके लिए तैयारी करनी है? सेकंड, जिसमें वो फिर अपने लोगों को भलाई करेगा, रहम करेगा, उनको इस दुनिया के सिस्टम से छुटकारा देगा, तख्तों पर बिठाएगा और अपने बाप की बादशाही कायल करेगा, जो उसने बनाए आलम से बनाई हुई है। हालेलुया। और हमें भलाई करनी है। बाप भला है, बेटा भी भला है, और कलीसिया भी भला होनी चाहिए। और ये नेकी, ये होली स्पिरिट का फ्रूट है, फल है। जब आप गलतियों में पढ़ते हैं होली स्पिरिट के फलों के ताल्लुक से, तो एक क्या फल है? नेकी। आप भलाई को कैसे अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर यह नेकी का फल लगा हुआ है? कैसे?
مسیح سے آپ اپنا کمپیریزن کرتے، خدا سے کمپیریزن کر سکتے. یسوع مسیح بھلائی کرتا تھا. اگر آپ بھلائی کرنے والے، لوگوں کو جیتنے والے، خدا کے کنگڈم میں کام کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہالی اسپرٹ کا فروٹ، یہ پھل، نیکی، گڈنس آپ کی زندگیوں میں لگی ہوئی ہے. پریز دی لارڈ. آئے سب ہم کھڑے ہو جائیں.